لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ میلاد شریف آپ نے حافظ سہیل صاحب ہوں یا مولانا جنید صاحب قبلہ ہوں یا باہر سے علماء کرام قاری صاحب تشریف فرما ہیں یا قاری املاک صاحب ہوں یا حضرت علامہ قاری عمران صاحب ہوں، یہ اس لیے آئے ہیں حضرات تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اور میلاد شریف میں جب آپ بیٹھتے ہیں نا، ایک فضیلت بتا دوں، علامہ جلال الدین سیوطی نعمت الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے کہ جو نبی کی میلاد میں ایک درہم خرچ کرتا ہے، ایک روپیہ خرچ کر دیتا ہے، صدیق اکبر فرماتی ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جو نبی کے نام پر ایک روپیہ خرچ کرے گا، علامہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس 100-200 روپیے نہ ہوں، جب نبی کے ربیع الاول کا مہینہ آیا کرے، اگر کچھ نہ ہو تو صرف نمک یا گندم یعنی گیہوں نبی کی محبت میں تقسیم کر دیا کرو۔ فخر الدین رازی فرماتے ہیں جو ایسا کر دے گا، اللہ کے رسول کی ولادت کی برکتیں اسے ایسے حاصل ہوں گی کہ اس کا ہاتھ کبھی خالی ہی نہیں رہے گا، ہاتھ خالی ہی نہیں رہے گا۔ حضرات آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں، حضرات محترم میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کا بیٹھنا نبی کو پسند آ گیا تو سنو، میں آپ کو بتاتا ہوں، میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پوچھنے والا آپ کو نہیں ہوگا، سب اپنے گناہوں کے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، سارے لوگ چلائیں گے، پریشان ہوں گے، نہ باپ جو ہے بیٹا کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، کوئی نہیں پوچھے گا، تب وہی مدینے والا مصطفیٰ تمہارے کام آ جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ جو ہے بکریا کی سرزمین پر میرے میلاد کی محفل سجائے بیٹھے تھے، یا اللہ میں جنت میں باپ میں جاؤں گا، پہلے اپنے غلاموں کو لے کر جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ ہم میلاد شریف کو ہلکے میں نہ لیں حضرات، یہ جو ہے سبحان اللہ آپ جب کہتے ہیں نا، علماء کہتے ہیں میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے ایک مرتبہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں پھلدار درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی ہے جب سبحان اللہ کہتے ہو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے بندو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے یا اللہ تو تو جانتا ہے، کہا اے فرشتوں میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ فرشتے کہتے یا اللہ یہ زمین پر تیرے محبوب کی محفل میں بیٹھ کر کے تجھے پاک کہہ رہے ہیں، یا اللہ تجھے پاک کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس نے مجھے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے، میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ حضرات میں کچھ ضروری باتیں عرض کروں گا، اس سے پہلے کچھ تمہیدی جملوں پر میرے آپ نظر رکھیں گے انشاءاللہ۔ حضور نور ہیں نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ کہیں پر فرمایا کہ اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا، کہیں فرمایا کہ تمہارے درمیان ہی سے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ حضرات غور کرو، کہیں اللہ نے فرمایا ہے ہم نے بھیجا، کہیں فرمایا ہم نے پیدا کیا، تو بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہو، آتا وہی ہے جو پہلے کہیں موجود ہو۔ ایسا نہیں میں آج صبح پیدا ہوا اور آج آپ کے گاؤں میں آ کے تقریر کرنے لگا، میں پہلے سے تھا تب آپ کے گاؤں میں تقریر کرنے آیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے رسول کو پیدا کیا، پورا قرآن پڑھتے چلے جاؤ، الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کی سین تک پورے قرآن میں 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 3,23,760 حروف ہیں پورے قرآن میں۔ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا ہے میں نے رسول کو پیدا کیا ہے، ہر جگہ فرمایا ہے کہ بھیجا ہے وہ آئے ہیں، ہم نے بھیجا ہے وہ آئے ہیں۔ حضرات کو بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود تھے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی ہم میں آنے سے پہلے اللہ کے قرب خاص میں موجود تھے، اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا، خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ۔ جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا کا سخت کالا تھا،
कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला। वाह वाह। मैं आपको बताता हूँ, मेरे नबी नूर हैं, लेकिन कुछ लोग नूर मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये उलमा बताते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं। एक जमात ऐसी भी है जो कहती है नबी को हम नूर नहीं मानते हैं। तो असल में ये बहके कहाँ से? मैं बताता हूँ, इन उलमा से पूछिए जो आलिम बनते हैं। 5वीं जमात में एक किताब पढ़ाई जाती है, उस किताब का नाम है नूरुल अनवार, जिसके मुसन्निफ मुल्ला अहमद जीवन अमेठी शरीफ में आराम कर रहे हैं। तो नूरुल अनवार में अकल की तारीफ लिखी हुई है। 5वीं जमात की किताब है, दरसे निजामिया की। उसमें सरकार ने, मुल्ला अहमद जीवन ने अकल की तारीफ किया, फरमाया है हुआ नूरुन फी बदनिल आदमी, हुआ नूरुन फी बदनिल आदमी। अकल वो नूर है जो आदमी के बदन में है। बस ये यहीं से बहक गए। कहा देखा, अकल नूर है। वाह वाह। क्या है? अकल नूर है, नूर। और उन्होंने कहा अकल दिखाई नहीं देती है, तो पता चला जो नूर होता है वो दिखता नहीं है। तो नबी दिखते हैं तो नूर कैसे हो गए? इन्होंने इस्तिदलाल और इस्तिंबात बनाया इस बात को। तो हजरात, मैं आपको बताऊं, जब इन्होंने सुना कि नबी नूर नहीं है, क्योंकि नबी मक्के में दिखते हैं और अकल नूर है, अकल दिखती नहीं, तो गोया नबी नूर नहीं हुए। लेकिन यहीं से भटक गए और इनका सिस्टम फेल हो गया और सुन्नियों का ईमान ताज़ा हो गया। बरेली वाले से हमने मोहब्बत की है, बरेली से हमें कल भी मोहब्बत थी और आज भी मोहब्बत है। और बरेली से मोहब्बत करने की वजह यह है, जब ये कह रहे थे नबी का मिलाद मत मनाओ, तो बरेली वाला कह रहा था हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जब ये कह रहे थे नबी को अपना बड़ा भाई कहो, तो बरेली वाला बोल रहा था सरवर कहूँ की मालिको, मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले, ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो बस वो ऐबे तनाही से है बनी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जब ये कह रहे थे या रसूल अल्लाह ना कहो, तो बरेली वाला कह रहा था दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। जब ये कह रहे थे सलाम ना पढ़ो, तो बरेली वाले ने वही सलाम दिया जो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बसने हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। हजरत मोहतरम पकड़िया के खजूर मुसलमानों, एक बरेली वाले ने हमारे ईमान को बचा लिया है। बरेली के इमाम तू मुझे नहीं भूला तो हम तुझे नहीं भूलेंगे, हम वादा करते हैं तेरी रूह से हम पूरा सलाम पढ़ेंगे, लेकिन आखिर में ये भी कहेंगे डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमने रसूल, मखलूक़े आला हज़रत। क्या न दिया है मेरे बरेली के इमाम ने। जब मसले मसाइल की बात आई तो फतावा रज़विया दे दिया है, जब कुरान को समझने की बात आई तो कंजुल ईमान दे दिया है, जब नाते रसूल की बारी आई तो हमें अदाई के बख्शिश दे दिया है। क्या न दिया है मेरे बरेली के इमाम ने। हज़रात मोहतरम, तो पकड़िया के मुसलमानों, एक तारीखी जुमला नोट करो कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम को फैलाया है गरीब नवाज ने, और हिंदुस्तान वालों के ईमान को बचाया है इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत मुस्तफा मसलके इमाम अहमद रजा। हजरत,
تو کہتے ہیں نبی نور نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا عقل دکھتی نہیں ہے، نبی دکھتے ہیں تو نور کیسے ہو گئے؟ تو میں اب اس سوال کا جواب دیتا ہوں. سنو حضرات، سب سے پہلے نور کی تعریف سنو. نور وہ ہے جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کر دے. اس کو کہتے ہیں نور. یاد رکھیں گے نور کیا ہے؟ جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو روشن کر دے. تو حضرات میں کہنا چاہتا ہوں ان سے، کچھ نور ایسے ہوتے ہیں جو دکھتے بھی ہیں اور کچھ نور ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں دکھتے ہیں. جیسا کہ سورج، جیسے کہ سورج نور ہے، دکھتا بھی ہے حضرات، خود بھی روشن ہے اور ہم کو بھی روشنی دے رہا ہے. چاند نور ہے، خود بھی روشن ہے، ہم کو بھی روشن کیے ہے حضرات. اب یہ دکھنے والے نور ہو گئے. اب جو نور نہیں دکھتے ہیں، جیسے ایمان نور ہے لیکن دکھتا نہیں ہے. ہدایت نور ہے لیکن دکھتی نہیں ہے. تقوی نور ہے لیکن دکھتا نہیں ہے. تم کہتے ہو نبی نور نہیں ہے، میں کہتا ہوں سراپا نور ہے. تم کہتے ہو ہمیں نظر نہیں آتے، تو میں کہتا ہوں کچھ ایسے نور بھی ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، کچھ ایسے بھی نور ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں. جیسے چاند و سورج، ایمان و ہدایت. کچھ ایسے نور ہوتے ہیں جو دکھتے ہیں، کچھ ایسے نور ہوتے ہیں جو نہیں دکھتے ہیں. میرے نبی تو سراپا نور ہیں، اور اگر نظر ابو بکر کی ہو تو نظر آتے ہیں، اور اگر نظر ابو جہل کی ہو تو نظر نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نظر اگر ابو بکر کی ہو تو نظر، سبحان اللہ، اور اگر نظر ابو جہل کی ہو تو نظر نہیں آتے. اچھا ان لوگوں کے پاس پیترے بہت ہیں، کہا چلو مان لیتے نور ہیں، لیکن نور کھاتا تو نہیں ہے. نبی تو کھا رہے ہیں، نبی تو پی رہے ہیں، نبی تو مکے میں چل رہے ہیں، مدینے میں چل رہے ہیں، تو کیسے مان لیں نور ہے؟ کھاتا پیتا نور، نبی کیسے نور ہو گئے حضرات؟ تو میں آپ کو بتا دوں، جب تک وہ نور اللہ کے قرب خاص میں تھا اس نے کچھ نہیں کھایا، لیکن جب اللہ نے لباس بشری، لباس انسانیت میں نبی کو ہمارے درمیان بھیجا تو نبی کھا بھی رہے ہیں، نبی پی بھی رہے ہیں. تم کہتے ہو وہ کھاتے کیوں ہیں حضرات؟ تو میں آپ کو بتا دوں، اگر نبی کھانا نہیں کھاتے تو ہمیں کھانے کا طریقہ کون سکھاتا؟ اگر نبی پانی نہیں پیتے تو ہمیں پینے کا طریقہ کون بتاتا؟ تم کہتے ہو نبی کھاتے ہیں، نور کیسے ہو گئے حضرات؟ تو میں آپ کو بتا دوں، نبی کھاتے ہیں لیکن ہمیں سکھانے کے لیے کھاتے ہیں حضرات محترم، اپنے تعلیم امت کے لیے کھاتے ہیں حضرات. تم کہتے ہو نبی ہماری طرح ہیں، حدیث شریف سے ثابت ہے کہ نبی نے 1 مہینہ کچھ نہیں کھایا تھا. 1 مہینہ چھوڑ دو، تم 15 دن کھا کے صرف کھانا چھوڑ کے دیکھ لو، کہنا بھول جاؤ گے نبی ہماری طرح ہیں، نبی ہماری طرح ہیں. 1 مہینہ نبی نے کچھ نہیں کھایا تھا حضرات. اگر ہم کھانا نہ کھائیں تو ہم مر جائیں، اور میرا نبی جس کھانے کو نہ کھائے وہ کھانا مر جائے. نبی نے جس کھانے کو کھا لیا دنیا کی کوئی طاقت اسے حرام نہیں کر سکتی، اور نبی نے جسے نظر کے سامنے سے ہٹا دیا اسے دنیا کی کوئی طاقت حلال نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ میلاد النبی. دنیا کی کوئی طاقت اسے میرے آؤ نظر مصطفیٰ دیکھو، جلوہ مصطفیٰ دیکھو. چاندنی رات ہے، میرے نبی اپنا سر حضرت امی عائشہ کی گود میں رکھ کے آرام کر رہے ہیں. نبی کی بیوی ہماری ماں ہے. قرآن فرماتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی ساری بیوی کلمہ پڑھنے والوں کی مائیں ہیں. حضرات میرے نبی حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں. چاند نکلا ہوا ہے، چاندنی پھیلی ہوئی ہے. تو امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا اتنی بھی نیکیاں کسی کی ہیں؟ مشکات شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں. کہا یا رسول اللہ، کیا آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا اتنی بھی نیکیاں ہماری ہیں؟ حضرات تو ہم کو یہاں سے عقیدہ مل گیا. امی عائشہ کا عقیدہ یہ ہے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں یہ بھی نبی جانتے ہیں، اور کس امتی کی نیکیاں کتنی ہیں یہ بھی نبی جانتے ہیں. حضرات کہا یا رسول اللہ، آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ نبی نے فرمایا ہاں عائشہ، اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں.
اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ تو عائشہ چونک گئی، کہا یا رسول اللہ تو میرے والد صدیق اکبر کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ نبی نے فرمایا عائشہ ارے عائشہ عمر کی زندگی کی ساری نیکی ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ ارے عمر کی زندگی کی ساری نیکی ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ حضرات تم کہتے ہو نبی کچھ نہیں جانتے، حضرات تم اپنے نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ حضرات محترم اپنے خدا کی بارگاہ میں چھپ جاؤ، اپنے نبی سے سچی محبت کرو۔ حضرات اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو، اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالو، اپنی اولاد کو رسول پاک کا دیوانہ بناؤ، اپنی بیٹیوں کو فاطمہ الزہرا کی کنیز بناؤ۔ حضرات آج ہمارے معاشرے کی حالت بہت زیادہ خستہ و خراب ہے۔ ہمارے جلسوں ہمارے جلسوں کی محفلیں جو ہیں یہ قہقہوں کی نظر ہو گئی ہیں، ہمارے مدرسے سیاستوں کی نظر ہو گئے ہیں، ہماری جو ہے مسجدیں جو ہے پولیٹکس کے نظر ہو گئی ہیں۔ حضرات وہ روحانیت نہیں ہے، وہ برکت نہیں ہے۔ حضرات کہیں نہ کہیں اس میں مسلمانوں کا فالٹ پایا جاتا ہے۔ حضرات ہم دوسرے راستے پہ چلے گئے، مسلمان کیوں پریشان حال ہے، کیوں مصیبتوں میں گرفتار ہے؟ حضرات نبی کے دور میں وہ چند صحابہ تھے لیکن کیسے کامیاب ہوتے تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں، سنو، یاد کرو جب دریائے دجلہ کا پانی پوری آب و تاب کے ساتھ، قاری شہاب الدین صاحب توجہ فرمائیں گے، جب حضرات محترم جب دریائے دجلہ کا پانی ابال مار رہا تھا اور ادھر کفار مذاق اڑا رہے تھے، اب مسلمان ادھر کیسے آئیں گے؟ مسلمان ادھر توجہ مسلمان ادھر کیسے آئیں گے؟ تو مسلمان ادھر کیسے آئیں گے؟ اب دریائے دجلہ کا پانی لہروں سے جو طغیانی ابال مار رہا ہے، وہ کفار اور مشرکین مذاق اڑا رہے ہیں، اب کیسے آؤ گے دریا پار کر کے؟ تو عشرہ مبشرہ کے وہ صحابی جن کا نام سعد ابن ابی وقاص ہے، حضرات انہوں نے کہا یا اللہ اگر آج میرے گناہ زیادہ ہیں تو میرا گھوڑا پانی میں ڈوب جائے گا، اور اگر میری نیکیاں زیادہ ہیں تو میرا گھوڑا ڈوبے گا نہیں بلکہ پانی کی سطح پر دوڑے گا۔ سعد ابن وقاص کہتے ہیں ادھر کفار مذاق اڑا رہے ہیں، تم کیسے آؤ گے؟ پھر سعد ابن وقاص فرماتے ہیں میں نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا۔ فرماتے ہیں ایک گھوڑا دوڑا، دو گھوڑے دوڑے، تین گھوڑے دوڑے، چار دوڑے، پانچ دوڑے، چھ دوڑے، سات دوڑے۔ سعد ابن وقاص فرماتے ہیں دریائے دجلہ میں نے 7 گھوڑے دوڑا دیے۔ حضرات وہ فرماتے ہیں جب میں نے پانی کی سطح پر گھوڑا دوڑایا تھا تو گھوڑا ڈوب نہیں رہا تھا بلکہ پانی کی سطح پر دوڑ رہا تھا۔ حضرات محترم جن لوگ وہ فرماتے ہیں کہ پانی کی سطح پر دوڑ رہا تھا، جن لوگوں نے دیکھا ان کے پکتے پانی ہو گئے، وہ لرزہ پر اندام ہو گئے، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ صرف خشکی پر نہیں بلکہ دریا کی لہروں پر ان کی حکومت ہے، ان کی بادشاہت ہے، ان کا اقتدار ہے۔ سعد ابن وقاص فرماتے ہیں جب میں گھوڑے کو دریائے دجلہ کے سطح پر پانی پہ دوڑا رہا تھا تو میرا پیالہ اندر گر گیا، میں نے کہا اے دریا نبی کے غلام کا پیالہ واپس کر، تو دریا نے نبی کے غلام کا پیالہ واپس کر دیا۔ شاعر کہتا ہے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرات محترم وہ کیسے کامیاب تھے؟ آج کا مسلمان کہتا ہے حکومت بدل دو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس منبر رسول سے ایک بات کہتا ہوں اگر آج کا مسلمان اپنے آپ کو بدل دے گا تو اللہ نظام کائنات اگر آج کے مسلمان اپنے آپ کو بدل دیں تو اللہ نظام دنیا بدل دے گا، اللہ نظام کائنات۔ لیکن ہم نبی کی محبت سے دور ہو گئے، ہم نے جانا ہی نہیں نبی کی محبت کیا ہے۔ حضرات غور فرمائیں، میں آپ کو اصل اسلام اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات، یہ ختم کر دوں۔ حضرات مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ میں کہانی قصے کا عادی نہیں ہوں منبر رسول پہ سے۔ حضرات محترم عقیدہ مضبوط چاہیے، جب یہ پتہ ہوگا میرے نبی دیکھ رہے ہیں تو سب کچھ بیڑا پار ہو جائے گا، سب کچھ بیڑا پار ہو جائے گا۔